الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ اکرام کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، ایک عظیم بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے، جبکہ اس کا قیام نفل ٹھہرایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرب الہی کے حصول کے لیے ایک فرض ادا کرے، اسے 70 فرائض جتنا ثواب ہوگا۔ یہ صبر والا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ دار کی افطاری کرے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید برآں اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اصل روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص افطاری نہیں کروا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب ہر اس شخص کو نصیب ہو سکتا ہے جو ایک کھجور یا پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے ہی کسی کو افطار کروا دے۔ اس مہینے کا آغاز رحمت ہے، مغفرت ہے اور آخری اشرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر پر آسانی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اسے آگ سے محفوظ کر دیں گے۔ اس مہینے میں 4 دعائیں بکثرت مانگتے رہو، جن میں سے 2 کے ساتھ تمہارا رب راضی ہوتا ہے اور 2 تمہارے لیے نہایت ضروری ہیں۔ رب کو راضی کرنے والی دعاؤں میں کلمہ شہادت اور اس استغفار شامل ہیں، جبکہ دوسری 2 ضروری دعائیں یہ ہیں کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے بخشش مانگو۔ جو شخص اس مہینے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے میرے حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائیں گے کہ اسے دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کی پہلی رات ہی آسمانوں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ یا بندی اس میں کسی رات نماز پڑھے، اس کے ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے، جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، جن کے چوکھٹے سونے کے سرخ یاقوت سے منور ہوں گے۔ جو شخص رمضان کا پہلا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری روزے تک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اور ان روزوں کو اگلے رمضان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے گا۔ روزہ دار کے لیے ہر روزے کے عوض سونے کے 1000 دروازوں والا ایک محل جنت میں تیار کیا جائے گا۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اور اس کے لیے دن رات میں کیے جانے والے ہر سجدے کے عوض جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جائے گا جس کے سائے کو سوار 100 سال کی مسافت طے کرنے کے باوجود ختم نہیں کر سکے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ جس پر نظر رحمت ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرواتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھے گا اس کا نکاح ایک جنتی حور سے ہوگا، اور ہر حور کے جسم پر 70 رنگ دار لباس ہوں گے اور ہر لباس کا رنگ منفرد ہوگا۔ یہ لباس خوشبو سے معطر ہوں گے اور ہر خوشبو دوسری سے ممتاز ہوگی، اور ہر جنتی کو سرخ یاقوت سے سجایا جائے گا۔ ہر تخت پر 70 قسم کے بستر ہوں گے اور ہر بستر پر ایک حور کی مسند ہوگی، اور ہر حور کی خدمت کے لیے 70,000 کنیزیں معمور ہوگی، اور 70,000 کنیزیں اس کے خاوند کی بھی خدمت گزار ہوں گی۔ ہر کنیز کے ہاتھ میں سونے کا طباق ہوگا جس میں ممتاز قسم کا کھانا ہوگا، اور اس کے آخری نوالے میں ایسی لذت ہوگی جو پہلے نوالے میں بھی نہ تھی۔ یہی ساز و سامان شوہر کو بھی ملے گا، اور وہ بھی سرخ یاقوت سے سجے ہوئے تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ رمضان مبارک کے ہر روزے کی جزا اتنی ہے، اور روزے کے علاوہ نیک اعمال کا ثواب مزید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امتی کو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ہم وارث بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔